الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب تمام سامعین اکرام کا اس اجتماع میں استقبال کیا جاتا ہے. عنوان جو مسجد کمیٹی کی طرف سے دیا گیا، اسلام کا پیغام نوجوانوں کے لیے، تو صرف بزرگ حضرات جو 40 سال کے اگر اوپر ہوں وہ یہ نہ سمجھیں کہ عنوان آپ کے لیے نہیں ہے. دراصل میں اسلام کی جتنی تعلیمات ہے، قرآن کی تعلیمات ہو اور سنت کی تعلیمات ہو، وہ اسلام میں صرف نوجوانوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے کوئی تعلیم نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرما، ہر ایمان والا آدمی جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہو جنت میں داخل ہونے والا ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی جس ایمان ہو جنت میں داخل ہو جائے گا. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہوئے صحابہ کرام نے کہا کہ جنتی جب جنت میں داخلہ لیں گے تو جنتیوں کی جو عمریں ہوں گی وہ 30 سے 33 سال کے درمیان کی ہوں گی. اس لیے کہ ہر آدمی جو بڑھاپے کو بھی پہنچ جائے وہ نوجوان ہی ہے جب جنت میں داخلہ لیا جائے گا. تو مراد یہ کہ قرآن اور سنت کی تمام تر تعلیمات نوجوانوں ہی کے لیے ہے. سے مراد یہ ہے جو جنت میں داخلہ لیں گے وہ نوجوان ہی ہیں. اللہ کی طرف سے حدیث میں فرمایا گیا ہیئر لیس کے بال نہیں ہوں گے، یعنی انسان جو دنیا میں چاہتا ہے کہ چھاتی پہ بال نہ ہو، ہاتھ پہ بال نہ ہو، جنتیوں کی صفت میں سے صفت ہے مردوں کے لیے بال نہیں ہوں گے. بیئرڈ لیس، چہرے کے اوپر بھی داڑھی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ آنکھوں میں کاجل لگا ہوا ہو، میں نے سرما وغیرہ، اس کے ساتھ 30 سے 33 سالہ ان کی عمر ہوں گی. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں اس عمر کے ساتھ داخلہ کریں گے. اب اس حدیث کے اوپر محدثین کا کیا حکم ہے وہ اپنے میں ایک الگ جو سو بات ہے. عنوان نوجوان اور اسلام کا پیغام بنیادی جو ہے ہر رسول کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر قوم کی طرف ہم نے ایک نبی کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا. وہ رسول بنیادی تعلیم اپنی امتوں کو یہی دیتے تھے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرو. کیسے؟ جیسے رسولوں نے عبادت کی اور جیسے رسولوں نے عبادت کرنا سکھایا. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، شرک سے دور رہو، کفر سے دور رہو، اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی نافرمانی سے، رسولوں کی نافرمانی سے، اللہ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اسے اپنے آپ کو دور رکھو. یہی بنیادی مقصد اسلام کا ہے. اب انسان زندگی میں چاہے جس فیلڈ میں چلے جائے اس فیلڈ میں اس کو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے. دنیا کی کسی ترقی کے لیول پر چلے جائے، کسی آفس کے CEO کے عہدے پر چلے جائے، بزنس کے اعلیٰ ترین جو سو مقامات پر چلے جائے، کاروبار میں ترقی پہ ترقی کرتے ہوئے پیسہ جو سو بڑھاتا چلا جائے، لیکن اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے صحابہ کی محبت اور ان کی اتباع کا جو حکم اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہ 3 بنیادی چیزوں کو کبھی انسان دنیا میں اگر چھوڑے گا، کس بلندی کے درجے پہ چلے جائے، نقصان وہاں پانے والا ہے. نہ اللہ کی محبت کھونا ہے، نہ نبی کی محبت کھونا ہے، نہ صحابہ کرام کی محبت کھونا ہے، نہ ہی تینوں کی اتباع کا راستہ کھونا ہے. قرآن سمجھنے میں، حدیث سمجھنے میں، دین سمجھنے میں، دین کی تبلیغ کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں، دین لوگوں تک پہنچانے میں، دین کو صحیح معنی میں سمجھنے میں، یہ جو 3 بنیادی اصول ہیں. اللہ کے حکم، اللہ کے منشے کے مطابق جو رسول نے سمجھایا اور رسول نے جو سمجھایا وہ صحابہ کرام نے سب سے اعلیٰ ترین انداز میں سمجھا، ویسے ہی دنیا میں ہر مسلمان مرد عورت کو سیکھتے ہوئے اسی طرز کو، اسی طریقے کو، اسی منہج کو، اسی علم کو، اسی تفسیر کو، اسی قرآن اور سنت کے سمجھنے کے طریقے کو اپنانا ہے. یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک راستہ بھی چھوڑا گیا یا کمزوری آ گئی، کہیں نہ کہیں گمراہی انسانوں کو دنیا میں مل کر رہے گی. بالخصوص نوجوانوں سے خطاب ہے تو ان کے بڑوں سے بھی خطاب ہے کہ اپنے نوجوانوں کے لیے اس راستے کو میں اور آپ اپنانا ضروری ہے. کہ آج ہوتا یہ کہ سب سے پہلے دنیاوی معاملات کے اندر جدھر بکروں کا ریوڑ چل رہا ادھر چلنے کی عادت اپنے کو اب سے نہیں، زمانے سے. جدھر چلتا ایک بکرا پورے اس کے پیچھے چلے تھے، انہیں ہری چیز کچھ بھی بنا دو اس کے پیچھے چلا، پورے وہیں چلے تھے. 20 سال پہلے سنے تھے MCA نام کا کورس نکلا، بلکہ جو انٹر پاس ہو رہا
BA کے پیچھے چل رہا تھا, MCA کے پیچھے چل رہا تھا, بعد میں کچھ سال گزرے نہیں, وہ ڈگری کی ردی کی بھی ویلیو نہیں رہی. اب اس کے بعد نئے نئے کورساں شروع کرنا شروع کرے. یہی معاملہ اپنے پاس رہتا, جدھر جو دنیا میں چل رہا ادھر ہکالے چلے جاتے. قرآن مجید کے آیت کا بنیادی اصول ہے, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, ترجمہ اس طرح ہے, دنیا میں کافروں کا چلنا پھرنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی جدھر آج دنیا جو رخ بتا رہی وہ رخ حقیقت ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا رخ ہی نہیں ہے. دنیاوی معاملات میں, پڑھائی کے معاملے میں, ڈگری کے معاملے میں, نوکری کے معاملے میں, کورسز کے معاملے میں, یہ دنیا میں جدھر بھاگ دوڑ ہو رہی, صرف ادھر بھاگی آپ نہیں بول کے نہیں, لیکن اسی کو انتم سمجھ لینا, اسی کو آخری سمجھ لینا, اس کے علاوہ کچھ اور کورس ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ راستہ نہیں ہے. یہ دھن میں مت رہیے. یہ کب ہوتا؟ دین کی بنیادی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے, دین کا شعور نہیں ہونے کی وجہ سے, دین کا فہم نہیں ہونے کی وجہ سے, قرآن اور حدیث میں اللہ کے جو وعدے ہیں اس پر یقین نہیں ہونے کی وجہ سے, حدیث میں صحابہ کرام کی جو زندگی کا نظریہ تھا وہ نظریہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے, اللہ کا جو وعدہ ہے, رسولوں کا جو وعدہ ہے, وہ وعدہ صحابہ کیسے سچا پا لیے اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے, دین پر صحیح نظریہ نہیں رہتا, صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں رہتی. اہل علم جو صحیح اہل علم ہے, جو صحیح گائیڈنس کرنے والے ہیں, جو صحیح علماء کرام ہیں, ان کی صحبت میں نہیں رہنے کی وجہ سے, اس لیے کہ دنیا میں ایسے علماء کرام بھی ہیں جو آپ کو دین کے معاملے میں صحیح گائیڈنس کریں گے, اور دنیا کے معاملے میں بھی آپ کو کیا فیصلہ لینا ہے, کیا سوچ کے فیصلہ لینا ہے, وہ طریقے میں بھی آپ کو جب گائیڈنس کریں گے. ایسے لوگوں کی نہ صحبت میں رہتے, نہ ساتھ میں رہتے, تب جا کے آپ دنیا کے معاملے میں فیل ہو جاتے. اب کیا چل رہا دنیا کے اندر کورسز میں؟ AI کا دور. اب بتا دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب کیا ہے AI کیا ہوتا اس کے پیچھے. تھوڑے دن کے بعد اس کا بھی معاملہ ختم ہو جاتا. خالی اس حد تک مت رہ جائیے, آگے کا بھی سوچئے, بنیادی چیزوں کو مت چھوڑیے, فاؤنڈیشن کو مت چھوڑیے. BCom کی ویلیو آج بھی ہے, ڈگری کی ویلیو آج بھی ہے, لیکن جو کورسز دنیا میں چل اس کو ساتھ ساتھ لیتے ہوئے جہاں بوکروں کے ساتھ بھاگ رہی پوری قوم, ادھر بھاگتے مت چلے جائیے. اس لیے دنیا ہم سے تیز ہے دنیا داری میں, ہم دنیا داری میں ذرا سلوچ ہے. اس لیے کہ نا دنیا دار پکے ہیں, نا دیندار پکے ہیں. اگر دنیا دار پکا آدمی جو رہتا, پکا جو دنیا دار رہتا, اپن دنیا دار بھی پکے نہیں ہے, نہ دنیا داری پکی ہے نہ دینداری پکی ہے. دنیا سے محبت کرنے والا پکا انسان رہا, 4 بجے اٹھ کے انہیں جاگنگ واکنگ کرنا شروع کر دیتا, چربی چھاٹنا, وہ تو اپنے اندر ہے نہیں. یہ فلم ستارہ, دوڑ دھوپ کرنے والے جتنے ایکٹریس ہیں, جتنے ایکٹرز ہیں, ان کی زندگی کب شروع ہوتی؟ صبح 4 بجے رات سے بھاگتے بھاگتے, چربی پسینہ چھاٹ چھاٹ کے. کیوں؟ دنیا کی محبت ہے. اپنے اندر یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. باڈی مینٹین کرنے کا, فیگر مینٹین کرنے کا, چربی چھٹانے کا, کپڑے اچھے پہننے کا, بالا اچھے بنانے کا, داڑھی اچھی رکھنے کا, یہ بھی نہیں ہے. دنیا داری پکی نہیں ہے اپنی. اگر دنیا دار پکے رہتے تو کم سے کم باڈی کو تو بھی مینٹین کر لیتے تھے, کپڑے پہننے کا انداز مینٹین کر لیتے تھے, جوتے چپل پہننے کا انداز مینٹین کر لیتے تھے, گاڑیوں کا انداز مینٹین کر لیتے تھے. گاڑیوں پہ ضرورت, مسجد کے سامنے پارکنگ کا طریقہ نہیں. دنیا داری پکی نہیں اپنی, دینداری میں کہاں پکے ہو جائیں گے پھر. لہذا دنیا دار اگر پکا ہونا ہے, دین کا صحیح علم رہا, انہیں صحیح دنیا دار بھی بنتا. اس کی دنیا اس کو آخرت کمانے لگا دی. اور جب دین کا صحیح علم رہے گا, عقیدہ صحیح رہتا, علم صحیح رہتی, عبادت صحیح رہتی, دین صحیح سیکھتا, قرآن صحیح سیکھتا, حدیث صحیح سیکھتا, فہم صحیح آتا, علماء کی صحبت میں رہتا, دوستوں کی صحیح صحبت اختیار ہوتی. لہذا نہ دنیا داری پکی ہے نہ دین داری پکی ہے. دنیا داری پکی ہونے کے لیے بھی, دین پکا ہونے کے لیے بھی دین کا بیسک علم ضروری ہے. جب تک کہ دینی ماحول نہیں دیا جاتا, دینی صحبت میں نہیں بیٹھتے, دینی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے. اس لیے کہ اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری مسجد کمیٹیوں کی ہے. صرف اور صرف ہفتہ واری اجتماع, 15 دن کا اجتماع, 1 مہینے کا اجتماع نہیں. ایسے مساجد رہتے تھے پہلے کے زمانے میں جہاں ایک کتاب کا درس چلتا تھا, ایک عالم صاحب تسلسل سے کہتے تھے, لوگ کئیوں کلومیٹر سے دور سے آ کے وہ مجلس کو چھوڑتے نہیں تھے. علم کی پختگی تھی. آج خالی بس 40 منٹ کا بیان, 3 منٹ کا بیان, 1 منٹ کا بیان, 5 سیکنڈ کا بیان, 15 سیکنڈ کا بیان, چھوٹا ہوتے ہوئے دین کو اتنا چھوٹا کر دیے. بس وقت میں آئے, ضرورت میں آئے, کوئی چیز سمجھ نہیں آئے, اس بات پہ عمل کر لیے, باقی ساری باتوں کو نظر انداز کر دیے. یہ نظریہ بن گیا. مجلس کتابوں کی ہونا, یا کتاب رہنا, یا عالم صاحب رہنا, سامنے بیٹھی ہوئی مجلس میں کتاب رہنا, وہ کتاب سمجھا رہے, ایک ایک نقطے پہ پڑھنا, انگلی رکھنا, سوال کرنا, جواب دینا, نوٹس لکھنا, یہ طریقہ ہوتا. یہ طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے. اہل حدیثوں سے بھی یہ طریقہ چلا گیا. یہ طریقہ جب تک لوٹ کے نہیں آئے گا, کتاب پڑھنے کا, کتاب سمجھنے کا, فقہ پڑھنے کا, استنباط کرنے کا, مسائل